بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت پیدا کر دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی ایک معجزات نصیب فرمائے، بہت سے کمالات سے رب کائنات نے آپ کو نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات آپ کو رب کائنات نے نصیب فرمائے، انشقاق قمر کا معجزہ، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اسی طرح انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کھانے میں برکت پیدا ہو جانا، اور بہت سے معجزات رب کائنات نے آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن ایک معجزہ جسے معراج کا معجزہ کہا جاتا ہے، یہ معجزہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کائنات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس طرح کا معجزہ تمام انبیاء کرام میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں معراج کروائی گئی، اور 27 رجب اس حوالے سے معروف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس مہینے میں اور کس تاریخ کو کروائی گئی، اس کا ذکر نہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور نہ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہمارا یقین، ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کروایا۔
آپ کے معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، اسے اسراء سے قرآن نے تعبیر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور دوسرا آپ کا مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر، اسے رب کائنات نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا 27ویں پارے میں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جہاں رب کائنات نے آپ کو بہت بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس رات کا کوئی تعین قرآن و سنت میں ہوتا، اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ رات عبادت والی ہوتی اور اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس سے ضرور آگاہ فرماتے۔ 28 صحابہ کرام نے معراج کی روایات کو بیان کیا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ تعین ذکر نہیں کیا کہ یہ کس مہینے میں معراج کروائی گئی، اس لیے کہ اس معراج کی وجہ سے کسی مہینے کو خاص فضیلت یا کسی رات کو خاص فضیلت اور عظمت میرے اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ہاں، اس معراج کے موقع پر جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نشانیاں دکھائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات کی طرف سے جو تحائف عطا کیے گئے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امت کی تربیت کی، میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے اصل سبق اس میں ہے، اصل دروس اس میں ہے، اور اصل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنائے، اپنی زندگی میں اتارے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کل قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں، اپنے محبوب کی اور آپ کے نبی کے، اپنے نبی کے یاروں کی اللہ جنت میں رفاقت اور صحبت بھی نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی معراج ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، لیلاً، اللہ نے کہا کہ رات کے کچھ حصے میں، حالانکہ یہ 40 راتوں کا سفر تھا اس دور میں، 40 راتوں کی مسافت، اور آنے جانے کا یہ سفر 80 راتوں کی مسافت بنتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، اہل علم اس بات کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ لیلاً یہ نکرہ اور تنوین، اس کا معنی ہے کہ ساری رات نہیں بلکہ رات کا بھی کچھ معمولی سا حصہ۔ اللہ نے سبحان سے اس آیت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان کلمہ تعجب، اور اللہ کی تعریف اس میں پنہا ہے کہ لوگوں، یہ عظمت، یہ شان صرف اور صرف میرے اللہ کی شان اور عظمت ہے کہ جس نے اپنے بندے کو، عبد کا لفظ یہاں استعمال کیا، کہ باوجود اس کے کہ نبی کائنات کو اللہ نے زمین کی سیر کروائی یا آسمانوں کی سیر کروائی، لیکن آپ پھر بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں اللہ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ اتنے معجزات اور اتنے کمالات پانے کے باوجود عبد عبد ہے، بندہ بندہ ہے، وہ معبود نہیں بن جاتا، وہ عابد ہی ہے، عبادت کرنے والا اور اللہ کا بندہ ہے۔ یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف رب کائنات نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ پیارے بھائیوں، بیت المقدس میں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں اور وہاں امامت، اور اس کے بعد پھر آپ کی آسمانوں کی سیر، پہلے، دوسرے، تیسرے اور 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جناب آدم علیہ السلام، سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ، سیدنا یوسف، سیدنا ادریس، سیدنا ہارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم، جناب خلیل اللہ، ان مختلف انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں فرمائیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں جبریل امین کی وہاں انتہا ہوئی، عند سدرۃ المنتہا، جسے سدرۃ المنتہا، وہ عظیم بیری کا درخت، کس طرح کا اتنا عظیم
کہ جس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ چھٹے آسمان میں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر، اتنا عظیم اور اتنا بلند و بالا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور اس کے پاس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت اور اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور یہ جبریل کو آپ کا دیکھنا دوسری مرتبہ تھا۔ پہلی مرتبہ زمین پہ جب دوسری وحی اتری تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے اس فرشتے کو جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، میں نے زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے اسے دیکھا، اور اس نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ دیدار جبریل کا ان کی اصلی حالت میں پہلی مرتبہ تھا۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا۔ پیارے بھائیوں، وہاں سے کچھ لوگوں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھی گئی کہ ام المؤمنین کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سوال سے، تمہارے اس سوال سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم نے یہ سوال کیا، اللہ کی قسم جو تمہیں یہ بات کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف عطا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے وہاں اللہ رب العزت کے پاس، وہاں آسمانوں سے اوپر کہاں تک، یہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، لیکن عرش تک پہنچا دینا اور ملاقات کروا دینا، گلے ملا دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ نہ صحابہ کرام کا تھا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پھر اللہ کی طرف سے جو تحائف دیے گئے معراج کے موقع پر، میرے پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اصل میں یہی چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صرف فضائل سنا لینا، صرف فضیلت اور عظمت کا تذکرہ کر کے فارغ ہو جانا، میرے پیارے بھائیوں یہ کافی نہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرے رب نے اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپ سید ولد آدم ہیں، پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ جب تک سفارش نہیں کریں گے، حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوگا۔ جب تک آپ جا کے جنت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے، دربان کو یہ اجازت نہیں کہ جنت کا دروازہ کھولے۔ مقام محمود، وہ جگہ جنت میں جو رب نے صرف ایک بندے کو عطا کرنی ہے، ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ جناب محمد مصطفیٰ کو نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو تحائف دیے گئے، ان میں سب سے پہلا 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رب کی عبادت کرتے تھے اور جس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سجدے ہی سجدے تھے، اور جس قدر آپ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، یہاں سیدنا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین میں ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو رب نے جب 50 نمازوں کا تحفہ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے اور رب سے آپ عرض کیجئے کہ اللہ اس میں تخفیف کر دے، اس لیے کہ میں تجربہ کر چکا ہوں انسانوں کا اور اپنی امت کا۔ ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ یہاں سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی کو قائل کرنے کے لیے یہاں امت کی بات نہ کرتے، اگر صرف یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے مشقت کا باعث ہوں گی 50 نمازیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی یہ مشقت کا باعث نہیں تھی۔ ان امتک لا تطیق ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کی بات کی کہ اے محمد آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، تو وہ رؤوف اور رحیم پیغمبر، رؤوف الرحیم پیغمبر جس کو امت کی بڑی فکر تھی، ساری رات رو کر اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی معافی فرمانا، میری امت کی بخشش فرمانا۔ اس پیغمبر کو جب امت کی بات کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس گئے اور رب سے یہ عرض کی، یا اللہ اس کے اندر تخفیف کر دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پھر اس میں تخفیف کی گئی۔ 2 قسم کی یہاں روایات ہیں، 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی یا 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 10 نمازوں کی تخفیف، اور اس میں اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ اختصار ہے راوی کا، اور دوسری روایت کے مطابق 5 نمازوں کی تخفیف۔ آپ اندازہ لگائیں اگر 5 نمازوں کی تخفیف ہے تو آپ کے یہ کتنی دفعہ آنا جانا ہوا؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 9 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور عرض کرنا، یا اللہ میری امت سے تخفیف فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 نمازیں باقی رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ دوبارہ واپس جائیے، پھر اللہ سے تخفیف کی التجا کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ پھر میرے رب کی طرف سے اعلان کیا گیا، اے محبوب آپ کا یہ آنا جانا، آپ کا یہ بار بار چکر لگانا، رب نے اس کی بھی قدر کی، اور رب نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ کا وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ اٹل ہے۔ آپ کی امت کے لوگ، ہر امتی روزانہ زندگی بھر پڑھے گا 5 نمازیں ہی، لیکن رب کی طرف سے اسے اجر 50 نمازوں کا ہی نصیب فرمایا جائے گا۔ پڑھے گا 5 نمازیں اور اللہ کی طرف سے اجر 50 نمازوں کا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، تو پہلا تحفہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، میرے پیارے بھائیوں، اس سے نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ رب نے جتنے احکامات ہیں ان کا آرڈر زمین پہ اتارا کہ اے محبوب اپنی امت کو یہ حکم دیجئے، رب کا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، لیکن نماز کا تحفہ، نماز کا آرڈر اور حکم دینے کے لیے میرے رب نے حکم زمین پہ نہیں اتارا بلکہ آسمان پہ بلایا، اور اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا جس طرح نماز اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے عطا فرمائی، رب نے جنت کو بھی آسمانوں سے اوپر بنایا ہے، جہنم زمینوں کے نیچے، جنت آسمانوں سے اوپر۔ لوگوں اس جنت کو پانے کے لیے پھر اس نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی، اور وہی معراج، وہی بلندی اور وہی عروج پانے کے لیے آپ کو رب کے سامنے جھکنا ہوگا۔ جس قدر جھکیں گے، جس قدر پیشانی کو رب کے سامنے سجدوں میں رکھیں گے، اسی قدر ہی میرا اللہ بلندیاں اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ نماز اللہ کی طرف سے وہ آرڈر اور حکم ہے جو بلا تفریق، امیر غریب، کوئی مرد عورت، ہر ایک پر فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے۔ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، دماغ ساتھ نبھا رہا ہے، حرکت کی طاقت نہیں، آنکھ بھی حرکت کر سکتی ہے، نماز اس حالت میں بھی جب تک ہوش و حواس قائم ہے، دشمن کی طرف سے تیر تلواریں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی، میدان کارزار میں بھی نماز کی معافی نہیں۔ بیماری کا عالم ہو، سفر کا عالم ہو، کیفیت جیسی بھی ہو،
میرے رب نے اس میں بھی آسانیاں پیدا کر دی، لیکن معافی نہیں، اس لیے کہ قیامت والے دن کا جو امتحانی پرچہ ہے اس کا سب سے پہلا سوال یہی نماز کے بارے میں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، لوگوں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اگر اس میں کامیابی ہوئی تو باقی میں بھی اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا، اور اگر نماز میں ہی ناکامی ہوئی تو پھر باقیوں میں بھی کامیابی کی امید نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اللہ ایک فرشتہ بھجواتے ہیں، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، ہر وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک تو اذان وہ ہے جو آپ سنتے ہیں اور میں سنتا ہوں، اور ایک وہ صدا ہے جو اللہ کا فرشتہ لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتہ ہر نماز کے وقت یہ صدا دیتا ہے کہ اے لوگوں، یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها، اے آدم کی اولاد، وہ آگ جو تم نے اپنے گناہوں کی بھڑکا رکھی ہے، فجر سے لے کے ظہر تک اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں جو لمحات تم نے گزارے ہیں، وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے جو تم تیار کر چکے ہو، لوگوں وہ آگ جو تم اپنے گناہوں کی بھڑکا چکے ہو، اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ صدا اور آواز ہے۔ فرمایا فَأَطْفِئُوهَا، اس آگ کو بجھاؤ گناہوں کی، کس کے ذریعے؟ اس نماز کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں یہ نماز ایسے ہے، فرمایا جس طرح 5 وقت کوئی ایک نہر میں غسل کرے، جس طرح میل کچیل سے جسم صاف ہوتا ہے، نماز سے اللہ ایسے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور اس نماز کو اہتمام سے پڑھنے والا، سجود کا اہتمام کرنے والا، اللہ کے نبی کے ایک یار نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے پیغمبر نے کہا خدمت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ساری رات دروازے پہ بیٹھے رہتے، کیوں کہ دن کے وقت تو خادم کئی ہیں، ممکن ہے رات کے وقت محبوب کبریا کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میں خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار، ساری رات دروازے پہ گزارتے۔ آپ نے پوچھا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ۔ آپ نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں محمد کا ساتھ چاہیے تو پھر اس پیشانی کو اس خالق ارض و سما کے سامنے کثرت سے رکھا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، نفل و نوافل کا اہتمام کیا کر، اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اپنے اہل خانہ کو نمازی بنانے کی فکر کریں، اور یہ فکر نبیوں کی فکر، اللہ کے نبی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ وہ باپ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ میرا بیٹا اذان سنتا ہے، اپنی مرضی سے خود بخود اٹھتا ہے اور نماز کے لیے چل پڑتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب کی طرف سے یہ صدا اور آواز یہی کانوں میں پڑتی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تربیت بچپن سے اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور میرے رب کی طرف سے جو دوسرا تحفہ دیا گیا معراج کے موقع پر کہ اے پیغمبر صرف نمازیں ہی نہیں کہ تیری امت کا کوئی شخص وہ 5 پڑھے گا تو اللہ 50 عطا فرمائیں گے، بلکہ رب نے یہ قانون ہر نیکی کے لیے بنا دیا، تیری امت کا کوئی بھی شخص جب نیکی کا ارادہ کرے گا اللہ 1 نیکی نصیب فرما دیں گے، وہ نیکی بجا لائے گا اللہ 10 گنا عطا فرما دیں گے، پھر جس قدر اس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اس کو اور کئی گنا بڑھا دیں گے۔ یہ رب کائنات نے معراج کے موقع پہ اپنے نبی کو دوسرا تحفہ دیا، جو کوئی نیکی کی نیت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں اللہ رب العزت اتنا مہربان اور اتنا قدردان ہے کہ میں اور آپ اگر اللہ کے لیے سوچیں اللہ اس کی بھی قدر ڈالتے ہیں، اللہ کے لیے بولیں اللہ اس کا بھی وزن ڈالتے ہیں، رب کے لیے قدم اٹھائیں میرا رب اس کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ کے ہاتھ اتنی قدردانی ہے، سارا دن سوچتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے تم نیکی کی سوچتے ہو
نیکی کی نیت کرتے ہو، ابھی کرتے نہیں، نیت پر ہی اللہ تمہیں پوری نیکی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد، آپ سوچیں، کسی نے تو یہ سوچ دی ہوگی یہاں اللہ کا گھر ہونا چاہیے، یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر اس نے یہ اظہار کسی کے سامنے کیا، پھر یہ سوچ ملی، چند لوگ ملے، چند نے تعاون کیا، پھر یہ رب کا گھر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ جس نے یہ سوچ سوچی تھی، ممکن ہے اس نے 1 روپیہ بھی اس میں وہ لگا نہ سکا ہو، ممکن ہے وہ یہ سوچ دینے کے بعد ہی دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن میرا رب اتنا قدردان ہے، جب تک یہ نیکی قائم ہے اور جب تک یہاں یہ سلسلہ قائم اور دائم ہے، میرا رب اسے بھی مسلسل اجر دے رہا ہے اور اس کی نیکی کا یہ تسلسل جاری ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی سوچ سوچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رب نے جو دیا ہے وہ کریں، سوچ سوچیں، بول بولیں، قدم اٹھائیں، پیسہ دیں، تعاون کریں، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے۔ پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے جو یہ فیصلہ دیا، ان الانسان لفی خسر، لوگوں ہر انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ الانسان، ہر انسان، اس لیے کہ زندگی کے یہ لمحات تو بیت رہے ہیں، کس چیز میں؟ کچھ اس رأس المال سے کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر خریدے جا رہا ہے، گویا کہ وہ بھی خسارے کے اندر، کہ وقت تو گزر رہا ہے لیکن اس وقت کو اگر اللہ کی معصیت میں گزار رہا ہے، شیطان کی راضی کرنے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ، اپنا زندگی کا یہ سرمایہ جو سب سے قیمتی ہے، یہ ضائع کیے جا رہا ہے کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں میں۔ اور اگر وہ اس وقت کو ضائع کر رہا ہے گناہ کے کام میں نہیں، لیکن نہ گناہ نہ نیکی بلکہ لا یعنی اور فضول، بے فائدہ بے مقصد کام کے اندر ہے، وہ بھی خسارے میں، اس لیے کہ اس نے اس سے نفع کوئی نہیں اٹھایا۔ اور جو اس کو نیکی کے کام میں لگا رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، اگر اس کے پاس یہ موقع تھا کہ اس سے اچھی نیکی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ اہتمام سے کر سکتا تھا، تو خسارے میں تو یہ بھی ہے کہ اگرچہ نیکی تو کر لی لیکن جو زیادہ اچھی کا چانس تھا وہ ضائع کر دی، زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع تھا اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان الانسان لفی خسر، اس لیے اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو اللہ کی طرف موڑیے، رب کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات اس نیکی کی سوچ پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا تحفہ جو آپ کو معراج کے موقع پہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں یہ 2 آیتیں جو اللہ نے مجھے اس موقع پر عطا فرمائی، اور یہ 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، جو رات کو پڑھ لے، من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ان 2 آیتوں کو اللہ نے وہ شان دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک دن جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، فرمایا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی۔ جبریل پوچھتے ہیں، محبوب آپ جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے۔ جبریل نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے آج اللہ نے وہ فرشتہ زمین پہ اتارا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس فرشتے نے آ کے مجھے سلام کہا، اور مجھے آ کے اس فرشتے نے کہا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، اے محبوب آپ کو اللہ نے 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی امت کو مبارک ہو، رب نے آپ کو وہ 2 نور عطا فرما دیے۔ فرمایا ایک نور سورۃ الفاتحہ، فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ یہ وہ نور ہے جو رب نے عطا کیا ہے، فرمایا کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، اور یہی وہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، نماز کی ہر رکعت میں سیدنا ابو ہریرہ کو حکم دیا تھا کہ ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں
جو فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا، ہر رکعت میں نماز کی یہ فاتحہ فرض ہے، ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ نور اللہ نے عطا کیا۔ اور دوسرا، اس فرشتے نے کہا اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی ہیں، اور ان 2 آیتوں کے اندر اگر معنی پہ جایا جائے، انسان رب سے بہت کچھ مانگتا ہے، اپنا ایمان، یقین، عقیدہ، اور لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم بھول جائیں تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اور اے اللہ جو دین کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ یہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو تو مانگتا گیا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اور یہ وہ 2 آیتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں مسلسل یہ پڑھ لی جائیں، فرمایا پھر شیطان اس گھر کے رات کو قریب نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تیسرا تحفہ تھا جو معراج کے موقع پہ آپ کو عطا کیا گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اسے زبانی یاد کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اہتمام سے خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، معانی پہ غور کریں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا تحفہ جو اللہ نے معراج کے موقع پہ عطا کیا کہ اے محبوب، میرا آپ سے یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص جو اللہ سے شریک نہیں بناتا ہوگا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا، میں اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ جو شرک نہیں کرتا ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، شرک میرے رب کو گوارا نہیں، شرک میرے رب کو پسند نہیں، اور مشرک اس کی معافی کے اللہ نے دروازوں کو بند کر دیا۔ فرمایا لوگوں، مشرک اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے۔ جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، رب کی جنت میں مشرک نہیں جا سکتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک پر رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو چاہے جب چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک اس کے بارے میں رب نے 2 ٹوک اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو سوچئے کہ ہمارے اقوال کے اندر بعض جملے انسان ایسے بول جاتا ہے جن سے شرک کی بو آتی ہے۔ جو اللہ رسول چاہے، جو فلاں بھی مدد کرے، میرے پیارے بھائیوں، رب کے ساتھ ما شاء اللہ وحدہ، رب اکیلا جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے مدد کرے، جس کی چاہے مدد نہ کرے۔ رب کائنات کے اختیار میں سب کچھ ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ پیارے بھائیوں، شرک اقوال کے اندر، جملوں کے اندر، پھر افعال کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، نظر و نیاز کے اندر، کسی طرح کا بھی شرک میرے اللہ کو گوارا نہیں۔ اور اگر مسلمان اپنی نماز کو سوچ کے پڑھ لے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جمیع عبادات، چاہے وہ قولی ہوں، فعلی ہوں، مالی ہوں، للہ، صرف تیرے لیے۔ التحیات للہ، نماز میں تو انسان کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ مدد بھی تجھ سے، عبادت بھی تیری، لیکن پیشانی کو جھکائے پھر در در پہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے رب کو یہ شرک گوارا نہیں۔ شرک نہیں تو اللہ چاہے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بھی میرے رب نے معراج کے موقع پہ اللہ کی طرف سے یہ تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ رب کائنات ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اللہ موحد بنا کے رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اور رب کائنات اسی توحید پر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور بھی کئی نشانیاں دکھائیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی۔ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے تانبے کے ناخنوں سے
کسی اور کو نہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں وہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا، جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، اے محبوب یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کیا کرتے تھے، جو غیبتیں کیا کرتے تھے، جن کی زبانوں سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں تھے، جس پہ چاہے تہمت لگا دی، جس پہ چاہا بہتان لگا دیا، جس کو چاہا اس کی غیبت کی جھوٹی، اس کے بارے میں جو چاہا دل میں بول دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو زبان ہے بہت خطرناک ہے۔ ہاں یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن تباہیوں بربادیوں میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک جملہ، ایک کلمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان بولتا ہے پرواہ کوئی نہیں، لیکن وہ کلمہ اتنا زہریلا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، فرمایا کہ اس ایک بول کی وجہ سے یلقی لہا بالا، یلقی لہا بالن، اسے پرواہ کوئی نہیں میں نے کیا کہہ دیا، لیکن یہدی بہا فی نار جہنم، اس ایک بول کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کے انگاروں کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی زبانوں پہ اللہ قابو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کس کے پلے کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کا جواب اس نے دینا ہے۔ اپنے دامن کو بچائیے، لوگوں کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے منہوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ہؤلاء خطباء امتک، اے محبوب یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرنے والے، لوگوں کو واعظ کرنے والے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے والے، لیکن جو زبان سے کہتے تھے وہ خود کرتے نہیں تھے، عمل کچھ اور تھا، بول کچھ اور تھے۔ یہ صرف گفتار کے غازی تھے، کردار کے غازی نہیں۔ زبان سے جو لوگوں کو کہتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ان کے منہوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی ہی انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح چکر کاٹ رہا ہے جس طرح گدھا وہ چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ لوگ ارد گرد جمع ہوں گے اور پوچھیں گے کون ہے تو؟ کیا وہی نہیں جو ہمیں نصیحتیں کیا کرتا تھا، ہمیں واعظ کیا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، تمہیں تو کہتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے روکتا تھا خود ان برائیوں سے رکتا نہیں تھا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو سنے سمجھے سکھائیں لوگوں کو، اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے محبوب کی پوری زندگی وہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے صرف حکم نہیں سنائے بلکہ آپ نے کر کے دکھایا عملی طور پر۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں دیکھی، جناب ابراہیم سے ملاقات اور ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جو آپ نے امت کو دیا، جو جناب خلیل اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر ساتویں آسمان پر اپنے بیٹے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا، رب کی جنت کی مٹی بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ ہے، رب کی جنت بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، اور وہاں تم نے درخت خود لگانے ہیں اور وہ لگیں گے اس زبان کے درست استعمال سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا زبان سے یہ کہتے جاؤ گے اللہ جنت میں وہ درخت لگاتے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اور منظر بھی دیکھا، آپ نے ایک بڑی عمدہ اور بہترین خوشبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ماشطہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اور فرمایا وہ کون تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی؟
اس دوران کنگھی زمین پہ گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یعنی کہ میرا باپ؟ کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو تیرا بھی رب، میرا بھی رب، تیرے باپ کا بھی رب۔ تو اس بیٹی نے جا کے باپ کو بتایا، فرعون، اس نے کہا اچھا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ کہا ہاں، جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس نے پھر ایک دیگ کے اندر تیل کو گرم کیا اور اس کے بچوں کو ایک ایک کو پکڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کلکتے ہوئے اس تیل کے اندر پھینکا اور اس کو کہا چھوڑ دے یہ اپنا دین، یہ عقیدہ، یہ توحید، وگرنہ تیرا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، جب آخری بچہ رہ گیا دودھ پیتا، اسے پکڑ کے کھینچ کے پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا اور اس کے دل کی وہ عاطفیت وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی تو اس بچے کو میرے رب نے زبان دی اور اس نے بول کے کہا اے امی، اے امی جان، اقتحمی، کود جا اس آگ کے اندر، دنیا کا یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں، دنیا کی چند معمولی سی چیزوں کی خاطر عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، توحید بھی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے رب کو اس عقیدے کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک میرے رب کو گوارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی عمدہ خوشبوئیں کس کی ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ وہی ماشطہ اور اس کے بچوں کی خوشبوئیں ہیں جو جنت میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ پیارے بھائیوں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو اپنے نبی کو میرے اللہ نے تحفے دیے، اللہ ان کی ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کا تحفہ، عقیدہ توحید کا تحفہ، نیکی کی سوچ کا تحفہ اور سورۃ البقرہ کی آیات، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زبان کو اللہ غیبتوں سے، بہتان بازیوں سے اللہ محفوظ رکھنے کی اور اس کو روک کے رکھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پہ قائم رکھے اور اللہ رب العزت اس توحید پر ہی خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔